ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم أمن يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أمن يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون عن النبأ العظيم الذي هم فيه ولم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا صدق الله العلي العظيم. حضرات مومنین، تلاوت کلام ربانی سے آج کی مجالسوں کا آغاز ہوا۔ اب میں بصد ادب گزار ہوں جناب حسن رضا صاحب لکھنوی کی خدمت میں کہ وہ سوزخانی فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات پڑھیں۔
ایک سلام کے 2 3 4 شعر بس. ایک سو ایک سلام. 4 شعر سلام کے. نعرہ سلوات. تو اپنے کو جان پر نازاں ہے ساقیا. تو اپنے کو جان پر نازاں ہے تو اپنے کو جان پر نازاں ہے ساقیا. چودہ پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ بتلاؤ کاز میں خراسان ساورا خورشید دعا میرا برج شرف میں ہے خورشید دعا میرا برج شرف میں ہے. ایک کربلا میں تو میرا ساقی نجف میں ہے. تو اپنے کو جان. نعرہ سلوات. شاد ہے اسلام ابن شاہ خیبر گیر سے. شاد ہے اسلام ابن شاہ خیبر گیر سے. کفر ٹھہرایا ہوا ہے حضرت شبیر سے. سلوات پڑھیے. شاد ہے اسلام ابن سردو ہو جائے گی ایک گرمی بازار ظلم سردو ہو جائے گی ایک گرمی بازار ظلم
جب سارے باطل کٹے گا صبر کی شمشیر سے شاد ہے ہو گیا آخر ذلیل و خوار وہ مثل یزید ہو گیا آخر ذلیل و خوار وہ مثل یزید جو بھی ٹکرایا زمانے میں غم شبیر سے جس کو تم سمجھے مسلمانوں پیغمبر کی حدیث جس کو تم سمجھے مسلمانوں پیغمبر کی حدیث وہ ملا کر دیکھ لو قرآن کی تفسیر سے ایک صلوات پڑھیے یاد ہے جس کو چاہے آپ محشر میں اسے کر دے عطا غیر کو مطلب غرض کیا خلد کی جاگیر سے شاد ہے مرحبا انت کا کل جس نے بہایا تھا لہو قبر اصغر آج کو دی ہے اسی شمشیر سے قیدوں میں سجاد سے رو کر سکینہ نے کہا میرے بابا کو بلا دیجئے کسی تدبیر سے شاد ہے اسلام ابن شاہ خیبر گیر سے حضرات مومنین سورہ فاتحہ کی گزارش ہے صاحب عالم ابن اشتیاق حسین مشیر حسین ابن مراد حسین کاظم رضا ابن غلام علی محمد حسن ابن علی حسن ان مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ اب میں بسط ادب درخواست گزار ہوں عالی جناب قبلہ و کعبہ مولانا سید ارشاد عباس صاحب الہ آبادی کی خدمت میں ممبر پہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات سے حضرات جیسا کہ میں بار بار اعلان کر رہا ہوں، آج شب میں بعد مجلس الوداعی مجلس اس کے بعد مسالمہ ہوگا اور کل انشاءاللہ جشن زہرہ کے عنوان سے بڑے اعلیٰ پیمانے پر یہاں جشن زہرہ منایا جائے گا، جس کو بمبئی سے یہاں آ کر الحاج سید ابرار حسین صاحب اور جناب اقتدار حسین صاحب دارا بہت خلوص کے ساتھ جشن شہزادی کونین یہاں کرتے ہیں اور ہندوستان کے مشاہیر شعراء کرام کو یہاں بلاتے ہیں۔ جو طرحی مسالمہ ہوتا ہے شہزادی کونین کی منقبتیں تمام ہندوستان کے مشاہیر شعراء کرام یہاں آتے ہیں اور بارگاہ معصومہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔
جشن زہرا کے عنوان سے کل بہت اچھے پیمانے پر جشن زہرا منایا جا رہا ہے جو روزہ فاطمین میں منعقد ہوگا۔ تمامی مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ کل جشن زہرا بہت اچھے پیمانے پر منایا جائے گا جس میں تمامی ہندوستان کے مشاہیر شعراء کرام شرکت کر رہے ہیں۔ تمامی جو شعراء ہمارے مہمان یہاں آئے ہوئے ہیں، آج مسالمہ ہوگا، ان سے گزارش ہے وہ اپنے نام کلیم اصغر یا نسیم الحسن باقری تک پہنچا دیں۔ نعرہ صلوات۔ ممبر پر جناب ارشاد عباس صاحب۔ اگر کسی صاحب نے دو گھنٹے سو رہے تھے ان کی جیب سے موبائل نکال لیے ہے، اگر کوئی واقعی صاحب ایمان ہے اور خدا کا خوف اس کے دل میں ہو تو برائے کرم جہاں اسٹیج پر وہ دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دے دیں لا کر، پھر سمجھ ہوتا ہے کہ دو بچے سو رہے ہیں رات کو، کسی شخص نے اگر دھوکے سے اٹھا لیے ہیں ان کے موبائل تو وہ برائے کرم خوف خدا کرتے ہوئے ان دونوں بچوں کو موبائل نہ کر دیتے۔ نعرہ صلوات۔ میں اس کو خطاب فرمانے ایک بار مزید دعوت کرنے نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من ارى الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مات ولم يعرف امام الزمان ہی مات میتۃ الجاہلیہ۔ صلوات بھیجے محمد پر۔ خاندان زہرا پہ بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، ماتم داران سرکار سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، آپ تمام حضرات کا یہاں پہ آنا مولا اسے قبول فرمائے۔ حضرات، مجلس حسین ہدایت کا بھی ذریعہ ہے اور مجلس حسین نجات کا بھی ذریعہ ہے۔
اور جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا وہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ ہمارے آخری نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ عزیزو، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نہ جانے کہاں کہاں سے چل کے اتنی دور سے ہو کر کے پھر یہاں پہ آ گئے، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ فرش عزا سے دور ہیں۔ فرش عزا یہ مجلس حسین، یہاں پہ آدمی تشریف لے آئے، مولا کے چاہنے والوں کے کانوں میں یہ آوازیں پہنچ رہی ہیں، اور میرا ایک جملہ یاد رکھیے عزیزو کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کان میں آواز جا تو رہی ہے، سن تو رہے ہیں، تو پھر یہ فرش بچھا کس لیے ہے؟ اس فرش کی ایک عظمت ہے۔ صرف ایک ہی بات کہتا ہوں عزیزو، ساحل سے دور سے تماشا دیکھنے والے کبھی سفینے کے سوار نہیں کہلاتے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ آپ جو ہے فرش عزا پہ تشریف لے آئیں، اور دیکھیے عزیزوں میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ جو لوگ دور ہیں فرش عزا سے انشاءاللہ وہ فرش عزا پہ آ جائیں گے۔ اگر صحیح بات ہو تو تھوڑا سا بولیے گا عزیزو۔ اس فرش کی عظمت کے واسطے نوجوانوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ایک جملہ یاد رکھنا، تم محل بنا لو، منبر کی قسم جنت کی شہزادی نہیں آئے گی۔ تم محل بنا لو، جنت کی شہزادی نہیں آئے گی، فرش عزا بچھا دو، جنت کی شہزادی آ جائے گی۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اس لیے یہاں پہ ہر چیز بیان ہوتی ہے۔ اب وہ چیز جو ادھر سے آواز آتی ہے کہ آپ دولت خرچ کر رہے ہیں، ہم بھی خرچ کر رہے ہیں، ہم دولت خرچ کر رہے ہیں کہ یہ عزاداری بڑھے، ادھر سے دولت خرچ ہو رہی ہے کہ یہ عزاداری کم ہو۔ آج میں ایک سوال کر رہا ہوں عزیزوں سب کی طرف سے، جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجلس حسین سے ہمیں بیر ہے، مجلس حسین سے ہمیں بہت سے کلمہ پڑھنے والے، تو میرا سوال یہ ہے کہ مجلس حسین میں بیان کیا ہوتا ہے جو آپ کو مجلس سے چڑ ہے؟ جو سمجھ رہے تھوڑا سا بولیے گا بھئی، یہ کبھی مت سوچیے کم بیٹھے ہیں زیادہ بیٹھے ہیں، قبول مولا کرتے ہیں، مولا آپ کا آنا قبول کریں، ہمارا پڑھنا قبول کریں۔ عزیزو آج میں سوال کر رہا ہوں مجلس حسین میں بیان کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی کو مجلس سے چڑھ ہے؟ بھئی توحید کا ذکر مجلس حسین میں، نبوت کا ذکر مجلس میں، امامت کا ذکر مجلس میں، ولایت کا ذکر مجلس میں، شہادت کا ذکر مجلس میں، نماز کا ذکر مجلس میں، روزے کا ذکر مجلس میں، سجدے کا ذکر مجلس میں، قیام کا ذکر مجلس میں، آدم کا ذکر مجلس میں، نوح کا ذکر مجلس میں، موسیٰ کا ذکر مجلس میں، عیسیٰ کا ذکر مجلس میں، داؤد کا ذکر مجلس میں، یحییٰ کا ذکر مجلس میں، انوش کا ذکر
مجلس میں، قینان کا ذکر مجلس میں، سارا مجمع مل کے بولیے گا، جنت کا ذکر مجلس میں، کوثر کا ذکر مجلس میں، سلسبیل کا ذکر مجلس میں۔ عزیزان ایمان، اب رہی بات مجلس کو بند کرانے والی باتیں جو ہو رہی ہیں کہ ہم دولت خرچ کر رہے ہیں کہ مجلس کو ہم بند کرا کے چھوڑیں گے، تو میرا ایک جملہ دنیا کو بتا دو کہ جب زندہ یزید مجلس کو نہ بند کرا پایا، ہائے 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 ہائے، مل کے پوری طاقت سے حیدری یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مولا سلامت رکھے، یا علی مدد کہنے والوں کو مولا آپ کے گھروں کو سلامت رکھے۔ عزیزان ایمان، دیکھیں اسی دنیا میں دو طرح سے لوگوں نے حکومت کی ہے، ایک وہ جنہوں نے دولت کے زور پہ حکومت کیا، ایک وہ جنہوں نے تلوار کے زور پہ حکومت کیا۔ لیکن عزیزو، دنیا میں اور آقا حسین میں یہی ایک فرق ہے، دنیا نے لوگوں کے جسموں پہ حکومت کیا، آقا حسین نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کیا۔ وقت تو بہت کم ہے عزیزان ایمان، مجھے کچھ بات آپ کی خدمت مرد کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آقا حسین نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کیا تو دیکھیے، دل نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان، دل نہ کالا ہوتا ہے نہ گورا۔ جب آقا حسین نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کیا تو آقا حسین کی حکومت اس طریقے سے پھیلی کہ کسی رنگ و نسل میں محدود نہ رہ سکی۔ فرش اعضاء پہ غور سے دیکھو، ہندو بھی ملے گا، عیسائی بھی ملے گا، سکھ بھی ملے گا، ہر دھرم کے لوگ فرش اعضاء پہ، ہر قبیلے کے لوگ فرش اعضاء پہ، ہر خاندان کے لوگ فرش اعضاء پہ، ہر مذہب کے لوگ فرش اعضاء پہ، ہر برادری کے لوگ فرش اعضاء پہ، ہر مسلک کے لوگ فرش اعضاء پہ، ہر قوم کے لوگ فرش اعضاء پہ، ہر قبیلے کے لوگ فرش اعضاء پہ۔ اور اگر آج دنیا آپ سے سوال کرے کہ آخر مظلوم کی بارگاہی میں ہر دھرم کے لوگ کیوں نظر آتے ہیں اور کہیں پہ نظر کیوں نہیں آتے، تو ایک جواب دے دینا کہ ساری دنیا کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آقا حسین ایک دریا کا نام ہے، اور دریا کبھی دھرم پوچھ کے پانی نہیں پلاتا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ حیدری۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ آج مظلوم کی بارگاہ میں سب آتے ہیں، لیکن نوجوانوں بزرگوں، ان آنے والوں سے آپ سوال کرو، کیا تمہیں دولت نے بلایا ہے؟ ان آنے والوں سے سوال کرو، کیا تمہیں دولت نے بلایا؟ کیا حکومت کے ڈر سے آئے ہو؟ کیا تلوار کے زور پہ آئے ہو؟ آنے والے جواب دیں گے، اگر دولت بلاتی، جب دولت ختم ہو جاتی ہم نہ آتے۔ اگر تلوار کے زور پہ آئے ہوتے، جب تلوار میں شغاف پڑ جاتا ہم نہ آتے۔ اگر حکومت بلاتی، حکومت گر جاتی ہم نہ آتے۔ پھر ان آنے والوں سے پوچھو کیوں آتے ہو؟ ایک جواب ملا، یہ مظلومیت کی کشش ہے جو ہمیں کھینچتی ہے اور ہم کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ حیدری علی علی، مل کے بولیے ذرا زور سے، شرمائیے بالکل نہیں۔ علی علی علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی قاضی جانے ایمان اللہم صلی بہت بہت شکریہ آپ کا عزیزان ایمان. مولا سلامت رکھے علی مدد کہنے والوں کو. آئیے عزیزو ذرا دیکھیے مولا کے چاہنے والے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, مولا سے محبت کرنے والے, مولا کے ماننے والے. عزیزو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ دیکھیے مجلس حسین یہاں سے پیغام دیجئے. اور اسی لیے آیت اللہ خمینی نے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ سال بھر پڑھاؤ, ہم تو صرف 10 دن پڑھاتے ہیں, ہم تو صرف 10 دن پڑھاتے ہیں. اور نوجوانوں پوری توجہ یہاں سے آخری فرد تک کی توجہ, باہر تک جہاں لوگ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں. آیت اللہ خمینی مرحوم سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ یہ مجلس کے بعد یہ نوجوان جو اپنے ہاتھ اپنے سینے پہ مارتے ہیں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, تو آیت اللہ خمینی مرحوم فرماتے تھے کہ میرا سلام ہو ان ماتمی ہاتھوں پر جو پڑھتے تو ان کے سینوں پر ہے مگر تماچا یزید کے منہ پر لگتا ہے. ہائے 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 ہائے. یا علی زندہ باد, زندہ باد. زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. یا علی بھلا سلامت رکھے عزیزان گرامی. یہاں پہ جو ہے مجلس حسین, آدمی یہاں پہ صرف آنے کی دیر ہے. دیکھیے دنیا کے خزانے میں, آقا حسین کے خزانے میں ایک فرق ہے عزیزو کہ دنیا کے خزانے وہ ہیں کہ جہاں سے اگر دیا جائے تو دیتے دیتے کمی آ جائے, مگر آقا حسین کا خزانہ وہ ہے کہ یہاں معاملہ الٹا ہے, لینے والے تھک جائیں گے, دینے والا نہ تھکے گا. عزیزان گرامی آئیے یہیں سے ایک بات جو آج کے دور میں ایک بحث بنی ہوئی ہے کہ دیکھیے نماز افضل ہے کہ عزاداری افضل ہے, لیکن ایک بہت آسان جواب دے کے جا رہا ہوں. یہ جو لوگ آج ٹکراؤ کی باتیں کر رہے ہیں نوجوانوں, یہ ایک تحفہ ہے, اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا. بات سمجھ میں آ جائے تھوڑا سا بولیے گا کہ نماز افضل کہ عزاداری افضل. یہ نماز کو اور حسین سے ٹکرا رہے لوگ, یہ بالکل غلط ہے, یہ بے جا باتیں ہیں, یہ بیکار کی باتیں ہیں, اس میں کوئی دم نہیں ہے. میں آج ایک سوال کر رہا ہوں, مجھے یہ بتاؤ نماز حق ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا بولیے گا, نماز حق ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں حق ہے. اب بتاؤ آقا حسین حق ہے کہ نہیں؟ آقا حسین حق ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں. تو نماز بھی حق, آقا حسین بھی حق, تو ٹکراؤ کا سوال نہیں ہوتا. اس لیے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, ہمیشہ باطل حق سے ٹکرایا ہے, کبھی حق سے نہیں ٹکرایا. حیدری بس گزارش یہ ہے نوجوانوں, بزرگوں, میری ماں بہنوں, نماز اپنے وقت پہ افضل ہے, عزاداری اپنے وقت پہ افضل ہے. عزاداری اپنے وقت پہ افضل, نماز اپنے وقت پہ افضل. تو یہ ہے مجلس حسین کا فائدہ, یہ ہے مجلس حسین کا فائدہ. اور آئے ہوئے تمام جوگی پورا میں سارے زائرین عزیزو, مولا آپ کی ساری دلی حاجات کو پوری کرے. عزیزو آج جب بھی ہم نے 2-3 باتیں عزیزو, ہم نے جب بھی اپنے مولا کے کوئی فضائل پڑھے, کوئی مناقب بیان کیے, کوئی قصیدے پڑھے, تو دنیا نے کیا کہا؟ بڑھا دیا. کس سے؟ نبی سے. کس سے؟
नबी से। ये क्या है दीजो, बस इतना याद रखिएगा, इन्होंने नबी को अपने यहां सुना है, अली को हमारे यहां सुना है। या अली थोड़ा सा गौर करिएगा। आइए मजलिस में यहां नबी को भी सुनिए, अली को भी सुनिए, फिर कहिए कि हमने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, कैसे हमने बयान किया उस हिसाब से। लेकिन अजीजों, आज अपने में भी कुछ लोग नारे हैदरी लगा मुंह बन गए। नारे हैदरी, अरे हमें तो बचपने से ये सिखाया गया है, ठोकर लगे या अली मदद कहना। एक जवाब नौजवानों जहन में रखिए, या अली मदद कहने का फायदा बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता, जो लोग खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए इसी मजमे में हर वक्त जो है, आप अल्लाह अल्लाह नहीं करते, सिर्फ अली अली, तो हम अल्लाह वाले भी हैं, अली वाले भी हैं। अगर अल्लाह वाले ना होते तो हमारी मस्जिदों से कभी अल्लाह अकबर ना होता। लेकिन जब दुनिया ने हमें ज्यादा सताया, ज्यादा परेशान किया, तो हमने कहा अल्लाह के नामों को गौर से देखो, उसके नामों में से एक नाम उसका भी अली है कि नहीं? अली है। अब सुनिएगा दीदो, यहां से इसी मजमे में मुझे मदद की जरूरत हो जाए, मैं एक नाम पुकारूं, अब्बास भाई, और इसी मजमे में एक नाम के दो अब्बास बैठे हो, इधर से ये खड़े हो जाए मुझे बुलाया, उधर से वो खड़े हो जाए मुझे बुलाया। मैं अपने मोहतरम मजमे से पूछ रहा हूं, आप बताइए मैंने कै अब्बास को बुलाया था? कै एक। लेकिन अब हम क्या करें, एक नाम के दो यहां थे, मदद के लिए दो खड़े हुए, बुलाया एक को था। हाय हाय, नहीं गौर किया आपने, बुलाया एक को था, मदद के लिए दो खड़े हुए। यही मामला या अली मदद कहने का है। जब कोई या अली मदद कहता है तो हमारी दोहरी मदद होती है, उधर से वो अली मदद करता है, नजफ से ये अली मदद करता है। हाय हाय हाय, एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आल मोहम्मद। अली 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 अले अले या अले। तो अज़ीज़ाने गिरामी, हमारी दोहरी मदद होती है जब भी हम या अली मदद कहते हैं। और नौजवानों बुजुर्गों, ये रही अब जो मुकाबले की बात, जो लोग मुकाबले की बात करते हैं, हम कहते हैं मेरे मौला का मुकाबला तो तुम किसी से भी नहीं कर सकते। अगर यकीन ना आए तो तारीख उठा के देख लो, यकीन ना आए तारीख उठा के देख लो। क्यों? इसलिए कि जहां अजीजों वक्त नहीं है सिर्फ नतीजे दे के आगे बढ़ रहा हूं, कि जहां दुनिया वाले मर मर के न पहुंचे, मेरा अली तो लड़ लड़ के पहुंच गया। नहीं, पूरा मजमा मिल के बोलिएगा, जहां दुनिया वाले मर मर के न पहुंचे, अली तो लड़ लड़ के पहुंच गया। और दुनिया वाले जहां रो रो के न पहुंचे, अली सो सो के पहुंच गया। हाय हाय, गौर कर रहे थी तो या अली अल्लाह सलामत रखे दी। तो बात तमाम कर रहा हूं, जहां दुनिया वाले मर मर के ना पहुंचे, मेरा अली तो लड़ लड़ के पहुंच गया। और जहां ये रो रो के ना पहुंचे, मेरा आका तो सो सो के पहुंच गया।
سو کے اس لیے تو کہتا ہوں ذرا لفظوں کی قدر کر لینا. علی تو دلیل ہے, علی تو ہادی ہے, علی تو روشن ہے, علی تو روشنی ہے, علی تو منزل کمال ہے, علی تو حلال مشکلات ہے, علی تو صاحب معجزات ہے, علی تو کل ایمان ہے, علی تو مرد میدان ہے, علی تو ایمان کی شان ہے, علی تو قرآن کی جان ہے, علی تو فاتح خیبر ہے, علی تو ساقی کوثر ہے, علی تو وسیع رسول ہے. نہیں نہیں, پورا مجمع بولے مولا کی بات ہو رہی ہے. علی تو اس کو کہتے ہیں جو کوہ طور پہ پہنچا تو نور بنا, آدم تک پہنچا علم بنا, نوح تک پہنچا تقوی بنا, موسیٰ تک پہنچا ہیبت بنا, عیسیٰ تک پہنچا زہد بنا, ابراہیم تک پہنچا خلت بنا, موسیٰ تک پہنچا پوری توجہ, یوسف تک پہنچا تو جمال بنا, محمد تک پہنچا تو کمال بنا, عرش منیر پہ پہنچا تو اولا بنا, منبر غدیر پہ پہنچا تو مولا بنا. حیدر 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 پوری طاقت سے مل کے حیدری. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولنا نعرہ حیدری حیدری. خاندان زہرا پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیا فترہ. لیکن عزیزو جب بھی اپنے مولا کے کوئی فضائل پڑھے, کوئی قصیدے پڑھے, کوئی مناقب بیان کے بعد تمام کر دیا. عزیزو کیا کہا؟ بڑھا دیا, بڑھا دیا. عزیزو پوری توجہ. ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں بڑے تھوڑے سے ہیں, یہ مختصر سے ہیں, مٹھی بھر ہیں. تو بھیا ہم کم ہیں, تھوڑے سے ہیں, مختصر سے ہیں, مٹھی بھر ہیں. ہم کم ہو کر کے اپنے والوں کو بڑھا دیتے ہیں. جو سمجھ رہا ہو تو بولو. ہم کم ہو کر, تھوڑے سے ہو کر, مٹھی بھر ہو کر اپنے والوں کو بڑھا دیتے ہیں. آپ اتنے ہو کر, زیادہ ہو کر آج تک اپنے والوں کو کیوں نہ بڑھا پائے؟ نہیں نہیں نہیں, ایسے نہیں سننے دوں گا. کیوں نہیں بڑھا پائے؟ آپ کو کسی نے روکا ہے؟ آپ کو کسی نے ٹوکا ہے؟ آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ آپ بھی بڑھائیے نا, بڑھائیے. کہا ہم بھی بڑھائیں گے. ہم نے کہا خاموش ہو کے بیٹھ جائیے. کیوں؟ ہم نے کہا آپ بڑھانا بھی چاہیں گے, نہیں بڑھا پائیں گے. کہا کیوں؟ ہم نے کہا خندق کا منظر تو بچے بچے کو یاد ہے. بھائی جواب سنیے گا, ذہن میں رکھیے گا. آخری نبی اعلان کر رہا ہے, کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے؟ اور تاریخ سننے والوں بیدار رہنا, کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے؟ کوئی نہ کھڑا ہوا. ابو طالب کا بیٹا کھڑا ہو گیا, میں جاؤں گا. رسول اللہ نے کہا علی بیٹھ جاؤ. مولا علی بیٹھ گئے. پھر کہا کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے؟ کوئی نہ کھڑا ہوا. ابو طالب کا بیٹا کھڑا ہو گیا, میں جاؤں گا. رسول اللہ نے کہا علی بیٹھ جاؤ. پوری توجہ, آخری فرد تک کی بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مولا علی بیٹھ گئے, مولا علی بیٹھ گئے. پھر اعلان کیا کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے؟ کوئی نہ کھڑا ہوا. ابو طالب کا بیٹا کھڑا ہو گیا, میں جاؤں گا. کہا علی بیٹھ جاؤ. علی بیٹھ گئے, علی بیٹھ گئے. میری تو متوجہ رہنا, علی بیٹھ گئے. اب یہ
بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، ان سے کہو کہ نبوت نے 3 مرتبہ امامت کو بٹھال کر کے صحابیت کو بڑھانا چاہا۔ ارے غور کر رہے عزیزو، 3 مرتبہ نبوت نے امامت کو بٹھال کر کے صحابیت کو بڑھانا چاہا۔ بڑھ جا، بڑھ جا، بڑھ جا، نہیں بڑھے تو جو نبوت کے بڑھائے نہ بڑھ پائے وہ امتیوں کے بڑھائے کیا بڑھیں گے؟ ایک صلوات بھیجے محمد را۔ عزیزو، 2 باتیں، زیادہ دیر کی اب زحمت نہیں ہے۔ دنیا بہت ساری چیزیں ہم آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ نجف اشرف میں مولا کے فضائل سننا، مولا کا اعجاز سنو۔ او نجف ہند میں آنے والوں، تم نجف اشرف کی ایک بات سنو۔ نجف اشرف میں ایک شخص جسم میں بم باندھ کے گیا، ہم ذریعے اقدس کو اڑا دیں گے، 200-400 لوگ بھی مر جائیں گے، لیکن میرے مولا، دنیا مجبور ہے میرے مولا کو ماننے پر۔ جیسے ہی وہ ذریعے اقدس کے قریب پہنچا، ذریعے اقدس سے ایک روشنی چلی، اس کے جسم سے ٹکرائی۔ دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے۔ اس کے جسم سے ٹکرائی، وہ 2 حصوں میں کٹ گیا، 2 حصوں میں کٹ گیا۔ چاہنے والوں نے کہا یہ ہے میرے مولا کا اعجاز، یہ ہے میرے مولا کا اعجاز۔ کچھ لوگ نے کہا بھائی یہ کیسا اعجاز ہے، علی تو سو رہے ہیں، کہ دیکھ نہ تیرا مرنا ان کے مرنے جیسا، نہ تیری حیات ان کی حیات جیسی، کہ ہم کیسے مانے؟ تو چاہنے والوں نے کہا جب ہم منوانے پہ آ جائیں گے تو منوا کے رہیں گے۔ کہا کیسے؟ کہ مجھے صرف اتنا بتا، علی کی ذوالفقار جب بھی جس پہ چلی ہے اور جب 2 حصوں میں گرا تو دونوں برابر تھے کہ نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا دونوں حصے تول لے، اگر فرق مل جائے سمجھ لینا ان کا معاملہ نہیں، فرق نہ ملے سمجھ لینا انہی کا معاملہ۔ کہا ہاں۔ دونوں حصے ترازو کے الگ الگ پلے میں رکھے گئے، تولا گیا، بالکل برابر، بالکل برابر۔ تو کہنے والوں نے کہا سبحان اللہ، علی نے زندگی میں مارا تو برابر۔ صلوات بھیج دے محمد را۔ علی 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 مل کے پوری طاقت سے حیدری۔ عزیزو بہت بہت آپ کا شکریہ۔ پھر ایک دعا ہے عزیزو کہ ہمارا یہ پڑھنا، آپ سب کا یہاں پہ آنا، مولا اسے قبول فرمائے۔ بڑی دور دور سے آپ حضرات آئے ہیں، کیا ہے کہ چلو جوگی رام پورا وہاں پہ زیارت ہوگی، کربلا کے پیاسوں کا ذکر سننے کو ملے گا، کربلا کے پیاسوں پہ آنسو بہایا جائے گا، کربلا کے غریبوں پہ رویا جائے گا۔ کتنی دور دور سے آپ حضرات یہاں پہ آئے ہیں، بڑی دور دور سے۔ لیکن آج ایک بات کہہ رہا ہوں بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، کبھی اگر تمہارے ذہن میں یہ سوال آئے بڑی دور سے آئے ہو تو اتنا یاد رکھنا، تم یہاں پہ اتنی دور سے نہیں آئے ہو جتنی دور سے حسین کی ماں یہاں آئی ہے۔ ہاں ستارو، آقا حسین کی ماں
دیکھیے ہمارا اور آپ کا کام ہے یہ فرش بچھا دینا، کوئی آئے یا نہ آئے حسین کی ماں ضرور آتی ہے، کوئی روئے یا نہ روئے فاطمہ ضرور روتی ہے۔ کہاں ہے میرے بیٹے پہ رونے والے؟ کہاں ہے میرے بیٹے پہ آنسو بہانے والے؟ کہاں ہے میرے بیٹے کا ماتم کرنے والے؟ اللہ اکبر، اتنا بڑا مجمع عزیزو، آپ کی آنکھوں سے دو آنسو نکل آئیں۔ وہ دکھیا ماں جو اتنی دور سے آئی ہے اسے کیا چاہیے؟ تمہارے آنسو چاہیے۔ اسی لیے کہتا ہوں فضائل امیر بن کے سنا کرو، مصائب غریب بن کے سنا کرو۔ کیوں؟ مجلس حسین میں ایک غریب ماں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزدارو، مسلسل آپ حضرات مجلسیں سن رہے ہیں، مسلسل فضائل اہل بیت، مصائب آل محمد، لیکن آپ کی آوازوں میں کمی، نہ آنسوؤں میں کمی۔ یہی تو حسینی معجزہ ہے کہ کسی کونے سے کسی نے کہا یا حسین، ہمارا دل تڑپ جاتا، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن عزیزدارو، رونے کے لیے کوئی ذاکر تمہیں نہیں رلائے گا، صرف احساس کر لینا، تصور کر لینا۔ کربلا کے میدان میں زہرا کے لال نے جملہ کہا ہے، اب آپ کیسے برداشت کرو گے مجھے نہیں پتا۔ کربلا میں مجھے رلا رلا کے مارا گیا، رلا رلا کے مارا گیا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، آپ نے کیسے برداشت کیا مجھے نہیں پتا۔ رلا رلا کے مارا گیا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ زہرا کے لال نے جملہ کہا کیوں تھا کربلا میں کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا؟ کبھی سوچا؟ آؤ سنو، مدینے میں جب سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا آپ کے بابا نے کربلا میں جملہ کیوں کہا تھا، تو میرا مولا رو کے کہتا تھا وجہ بتاؤں گا تو برداشت کر لو گے؟ کہ مولا بتاؤ۔ کہ میرے بابا نے کربلا میں جملہ اس لیے کہا تھا، کربلا میں میرا بابا ایک لاشا لا کے رو نہیں پاتا تھا، دوسرا آواز دیتا تھا مولا میرا آخری سلام۔ کوئی کہتا تھا مولا میں زمین کربلا پہ آ گیا۔ انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے، صرف احساس کرتے چلیے گا۔ اللہ اکبر۔ اور عزیزدارو، علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ لو، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، جس کی آواز نہیں بلند ہوتی، وہ ایک جملہ یاد رکھے۔ علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، کربلا کے میدان میں کئی مقام ایسے ہیں جہاں ہمارا تمہارا آقا حسین چیخ مار کے رویا۔ اللہ اکبر۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آج ہمارے ایک جوان نے فرمائش کیا کہ شہزادی زینب کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کیجیے گا مسائل میں۔ او بزرگوں، یہ جو فرش جس پہ آپ بیٹھے ہو یہ علی کی بیٹی نے تمہیں دیا ہے، شہزادی زینب۔ اور زینب اس ماں کو کہتے ہیں جس نے بچوں کو پیاسا دیکھا مگر روئی نہیں۔ زینب اس ماں کو کہتے ہیں جس نے بچوں کو میدان میں بھیجا، روئی نہیں۔ زینب اس ماں کو کہتے ہیں کہ جس نے بچوں کے لاشیں دیکھے، روئی نہیں۔ زینب اس ماں کو کہتے ہیں جس نے بچوں کے سر نوکے نیزہ پہ دیکھا مگر روئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزدارو، یہ علی کی بیٹی زینب، کتنی مصیبت علی کی بیٹی نے اٹھایا ہے۔ اگر کسی کو اندازہ لگانا ہے تو بس اتنا یاد رکھو کہ زینب
जब मदीने पहुंची तो ज़ैनब को किसी ने पहचाना नहीं। हाज़दारो भाई बैठे हो, अल्लाह तुम्हारी बहनों को सलामत रखे, बहनों तुम्हारे भाई को अल्लाह सलामत रखे। अगर एक बहन 10 साल के लिए परदेश चली जाए, 10 साल के बाद लौटे, मुझे इंसाफ से बताओ, भाई लेने जाए बहन को पहचान लेगा? कहा हाँ, रोना यहीं पे तो आता है। अल्लाह जाने औनो मोहम्मद की माँ को गम क्या था, अल्लाह जाने औनो मोहम्मद की माँ को गम क्या था। जब ज़ैनब मदीने आई है तो भाई मोहम्मद हनफिया बहन के सामने खड़ा होके बहन से पूछता क्या है, ए ज़ईफा मेरी बहन ज़ैनब को देखा है? हाय हाय, घुट घुट के मत रोना, ये करबला नहीं है, तुम्हें कोई तमाचे मारेगा। आंसू की कीमत समझना है तो बीबी सकीना से पूछो, आंसू की कीमत समझना है मेरे बीमार मौला से पूछो। जब सकीना बाबा के सर को देखती थी रोना चाहती थी, मगर मेरा बीमार इमाम हथकड़ियां हिला के कहता था, बहन मत रो, बहन मत रो, तू रोएगी तेरा भाई ताजियाने खाएगा। अल्लाहु अकबर। भाई पूछ रहा है बहन से, थोड़ा सा हौसला करना, इंशाल्लाह बहुत गिरिया करोगे। ज़ईफा मेरी बहन ज़ैनब को देखा है? तो अली की बेटी ने भी सर झुका के बस इतना कहा, भाई पहचान, तेरी ज़ईफा बहन तेरे सामने खड़ी है। अल्लाहु अकबर। हाँ हज़ारों, ये है। और नौजवानों बुजुर्गों, तुम्हें कभी वक्त मिले करबला और करबला के बाद की तारीख पढ़ के तुम देखो, तड़प जाओगे, बर्दाश्त नहीं कर सकते कि करबला के मैदान में और करबला के बाद कितने जुल्म हैं। अली की बेटी ज़ैनब ने कितनी मुसीबत उठाई है। शाम में ज़ैनब को ये कह के औरतों ने पत्थर मारा था कि बागी की बहन जा रही है। अल्लाह अकबर। हज़रत हुसैन पढ़ना आसान है, सुनना आसान है, मगर तसव्वुर करके बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। और पूरी कायनात में 3 ही बेटियां ऐसी हैं कि जिन पे मसाइब कितने पहाड़ तोड़े गए आदमी सोच नहीं सकता। एक नबी की बेटी फातिमा, एक अली की बेटी ज़ैनब, एक हुसैन की यतीमा सकीना। आओ बीबी ज़हरा, हम गरीबों से पुरसा कबूल करो, हमारे आंसुओं को कबूल करना। और अज़ादारों, कहीं पत्थर मारे गए, कहीं अली की बेटी के ऊपर खजूर फेंकी गई। खजूर, पहले रसूल बैठे हो, अब आप कैसे बर्दाश्त करोगे अज़ादारों? मुझे नहीं पता, सिर्फ एहसास कर लेना। जब ज़ैनब अली की बेटी के ऊपर खजूर फेंकी गई तो अली की बेटी ने जवाब में बस इतना कहा, हम पे सदका हराम है, हम पे सदका हराम है। रेहाना ने जुमला सुना, अपनी एक कनीज को भेजा, जा उस बीबी के पास पूछ के आ कि तुम रहने वाली कहां की हो। रेहाना की कनीज आई, शहजादी ज़ैनब से पूछा, हमारी मलिका ने पूछवाया है आप कहां की रहने वाली हैं, कहां की रहने वाली हैं। शहजादी ज़ैनब ने कहा, जा अपनी शहजादी से कह दे हम मदीने के रहने वाले हैं। जाके बताया, रेहाना तड़प गई, कहा फिर जाओ उससे पूछ के आओ तुम मदीने में कहां रहती हो। आगे पूछा, बीबी आप मदीने में कहां रहती हैं? कहा हम मोहल्ले बनी हाशिम में रहते हैं। अज़ादारों, घुट घुट के मत रोना, एहसास कर लेना। जाके बताया, रेहाना और तड़प गई।
آ کے ایک مرتبہ کہا جلدی جاؤ بس اتنا پوچھ کے آؤ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ جوانوں تھوڑا احساس کرنا، بزرگوں سے احساس کرنا۔ ریحانہ کنیز جا کے پوچھتی ہے آپ کا نام کیا ہے؟ میری ملکہ نے پوچھوایا ہے۔ عزیزدارو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا جا اپنی شہزادی کو بھیج دے، اپنی ملکہ کو بھیج دے۔ جا کے بتایا، ریحانہ کی کنیز نے جیسے ہی ریحانہ کو تو جملہ سنیے گا، ایک مرتبہ ریحانہ کہتی ہے اے میری کنیز جا اس بی بی سے جا کے کہہ دے ہم مدینے کے سیدوں کی کنیزیں ہیں، ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے، ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے۔